بلکہ ان دونوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، میرے دربار میں جا کر سر جھکائے، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگے، غیر اللہ کے سامنے جا کر اپنے سر کو نہ جھکائے۔ اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ میری عبادت کرے، غیر اللہ کی عبادت نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ساتھ میں دو چیزیں بنائی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ زور سے بولیے۔ دو۔ کیا نام ہے معلوم ہے؟ ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام جہنم ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا، اور جو برے اعمال کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کل قیامت کا میدان ہوگا، حشر برپا ہوگا، سارے امتی اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہاں پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ہمارے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہمارے نیک اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا، ہمارے برے اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ اگر ہمارے نیک اعمال کا پلہ نیچے جھک جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فیصلہ ہو جائے گا کہ چلے جاؤ جنت کے اندر۔ اور اگر ہمارے برے اعمال کا پلہ نیچے جھک جائے گا، اللہ کا فرمان ہوگا، فیصلہ ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کو جہنم کے اندر پہنچا دو، کیونکہ ان کے نیک اعمال کم ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت بہت کم ہے۔ وقت کیا ہے؟ کتنے دیر تک ہے پروگرام؟ لاسٹ وقت کیا ہے؟ کب تک ہے پروگرام؟ نماز سے پہلے نماز سے پہلے پہلے۔ اس لیے بہت ساری باتوں کو میں محذوف کر رہا ہوں، اس لیے اسی اعتبار سے ساری باتیں آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ہمارے نیک اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا، اور ہمارے برے اعمال کو بھی ترازو میں رکھا جائے گا۔ اگر ہمارے نیک اعمال کا پلہ نیچے جھک جائے گا تو کہاں جائیں گے؟ بولیے زور سے۔ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور اگر ہمارے برے اعمال کا پلہ نیچے جھک جائے گا کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، انسان دنیا کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ دنیا کے اندر ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں۔ ان میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز ساتھ میں رہ جاتی ہے۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز ساتھ میں رہ جاتی ہے۔ نمبر ایک اولاد، نمبر دو مال، نمبر تین اعمال۔ کتنے ہوئے؟ تین۔ یاد کیجئے، صرف سننا نہیں ہے بلکہ یاد کرنا ہے، اور اس کے روشنی میں زندگی گزارنی ہے، کہیں انشاءاللہ۔ تو تین چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ وہ کون چیز ہے؟ اولاد واپس آ جائے گی، آپ کا جو مال ہے وہ چھوٹ جائے گا، ایک چیز ساتھ میں رہ جائے گی، اس کا نام ہے اعمال۔ خواہ وہ نیک اعمال ہو یا برے اعمال، آپ کے اعمال جیسے بھی ہو، آپ کے نیک اعمال ہو یا برے ہو، ساتھ میں رہ جائے گی، اور اسی کے حساب سے کل قیامت کے میدان میں فیصلہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اب زندگی گزارنے کیسے ہے؟ تو ظاہر سے بات ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ علم کا ہونا ضروری، کچھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے ہمارا چلنا مشکل ہے، بغیر علم کے ہمارا کھانا مشکل ہے، بغیر علم کے ہم اس دنیاوی آفتوں سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں علم کا ہونا انتہا ضروری ہے۔ اچھا، علم کہتے کسے؟ کون سا علم ہے جنہیں حاصل کرنا ہے؟ تو میں نے خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، اور وہ حدیث قدسی، العلم ثلاثہ، تین چیزیں ایسی ہیں جن کو حاصل کیا جائے
ان کے علاوہ ما کان سوا ذلک فهو فضل، ان کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب زائد ہیں. آپ چاہیں حاصل کریں یا نہ کریں وہ آپ کے اختیار میں. آپ انگریزی پڑھیں نہ پڑھیں وہ آپ کے اختیار میں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان پر، جتنے بھی مسلمان اس دنیا کے اندر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، صرف مرد ہی پر نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، سبوں پر دینی تعلیم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور وہ تین چیزیں کیا ہے؟ وہ تین چیز ہے جو جن کا نام علم ہے، جنہیں حاصل کرنا ہے اور وہ ہمارے اوپر فرض ہے. نمبر 1 ہے قرآن کی تعلیم. نمبر 1 قرآن کی تعلیم. الحمدللہ یہاں پر اور اس مجمع پر جو رونق اسٹیج ہے، الحمدللہ سارے حضرات حفاظ کرام ہیں. کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا. جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ جہاں پر آخری آیت ہے. اتنی پر بس نہیں ہے، بلکہ وہ حافظ قرآن جن کی اولاد ہے، جو ان کے گارجین ہیں، سرپرست ہیں، ان کے والد سے کیا کہا جائے؟ ان کے والد کو کل قیامت کے میدان میں، دھیان سے آپ حضرات دینی تعلیم سے خود بھی بہرے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی ناچ گانے سنواتے ہیں اور ٹک ٹاک اور فیس بک کی دنیا پر ملوث کرتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، عذاب قبر ہونے کی دیر نہیں. آج ہم بہت خوش فہمی میں اپنی اولاد کو موبائل دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ رو رہا ہے تو چپ ہو جائے، رو رہا ہے تو وہ چپ ہو جائے. یاد رکھو آج بہت سے بچے ایسے ہیں جو موبائل دیکھتا ہے، چھوٹا ہو یا ننھا ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا، ہر لوگ ٹک ٹاک کی دنیا پر مشہور ہو رہے ہیں. کس طرح؟ ادھر ڈانس کرتے ہیں اور ادھر گانا سیٹ کر دیتے ہیں. یاد رکھو مرنے سے پہلے اگر آپ نے اس ٹک ٹک کو نہیں ڈیلیٹ کیا، نہیں اڑایا، اسے یا دنیا سے چلے گئے تو آپ کی پکڑ ہوگی. اور جہاں تک ویڈیو وہ ٹک ٹاک پہنچے گا، جتنے لوگ سنیں گے گناہ میں ملوث ہوں گے، آپ کو جہنم کے اندر نہیں عذاب دیا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ٹک ٹاک اور موبائل کی دنیا سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم حاصل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. تمہیں یہ عرض کر رہا تھا دھیان سے کہ حافظ قرآن کے گارجین کو کہا جائے گا، گارجین کو دیکھ رہے ہیں سورج تو سب کو دکھائی دیتا ہوگا شاید دن میں، سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے. اللہ اکبر. وہاں پر اتنے مجمع نہیں ہوں. جب سے دنیا قائم ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی امتی آئے ہیں اور آنے والی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سبوں کا مجمع ہوگا. سارے حضرات وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، اولین و آخرین ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور صحابہ کرام بھی ہوں گے اور انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے. سارے حضرات وہاں پر ہوں گے اور وہاں پر اعلان ہوگا کہ فلاں شخص کے گارجین آگے آ جائیں اور کیا کہتے ہیں، انہیں تاج پہنایا جائے. کیا کہتے ہیں؟ تاج پہنایا جائے، کیونکہ ان کے لڑکے حافظ قرآن ہیں، ان کی بچی حافظ قرآن ہے، اس لیے انہیں انعام دیا جائے گا. اور اگر کسی کے سارے اولاد حافظ قرآن ہو، کسی کے 4 ہی اولاد ہو، سب کے سب عالم حافظ قرآن ہو، تو معلوم چلا کہ 4 تاج بنایا جائے گا. کتنے؟ 4 تاج بنایا جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ان کا ایک لڑکا تھا، وہ حافظ قرآن بنا. حافظ قرآن بنا تو اورنگزیب کو بہت خوشی ہوئی، خوشی سے مچل اٹھا کہ میرا لڑکا حافظ قرآن ہوا ہے.
हमें जन्नत, हमें कल क़यामत के मैदान में ताज पहनाया जाएगा। और इस खुशफहमी में औरंगजेब ने अपने बच्चे को ले जाकर के अपने वालिद यानी बच्चे के दादा के पास ले गया और कहा कि ये आपका पोता है, ध्यान से, आपका पोता है, ये हाफिज कुरान हुआ है। तो उनके दादा को खुशी न हुई, ध्यान से, उनके दादा खुश न हुए, जिस तरह थे वैसे थे। उसके बाद औरंगजेब ने कहा कि वालिद साहब, आपको खुशी क्यों नहीं हुई है? आपका पोता हाफिज कुरान हुआ है, आपको तो खुशी में मचल जाना चाहिए। तो दादा साहब ने, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब ने कहा, मुझे खुशी क्यों होगी? लड़का तो तुम्हारा है, ताज तुम्हें मिलेगा, मुझे खुशी क्यों होगी? मुझे तो खुशी उस वक्त होगी जब तुम हाफिज कुरान होते, ताकि मुझे कल क़यामत के मैदान में ताज पहनाया जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह वक्त की इल्लत दामनगीर है, तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह बयान बहुत अच्छा हुआ, इसलिए इनके हक में नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर। बातों